فضیلت کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کوئی عابد ہے، بہت زیادہ عبادت کرنے والا، کوئی گناہ نہ کرنے والا ہو، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہو، تو وہ صرف اور صرف وہ اپنی آپ کو جنت لے کے جا سکتا ہے یا خود بخود وہ ایک اچھا کام کر سکتا ہے، لیکن اگر علم والا عابد ہو، پوری بستی کو، پوری سماج کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنی امت کو، اپنی قوم کو اس برائی کے اندھکار سے نکال کر ایک اجالی کی روشنی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے، یہ عالم کی خوبی ہے۔ جس امت کا پہلا حرف جب نازل ہوا ہو وہ لفظ اقرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے، غار حرا جب حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں اور حجر اسود کی کھڑکی سے تاکہ جبل نور نظر آتا ہے، اور جبل نور سے کچھ دور آگے چل کر ایک پہاڑ، اس کا نام غار ہے، اسی غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مہو تھے، عبادت میں مشغول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں، آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری طاقت انتہا تک پہنچ گئی، اتنی زور سے دبوچنے کے بعد کہہ رہے کہ اقرا پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبریل ان کو اپنی طاقت سے پکڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبریل تیسری مرتبہ ان کو مضبوطی سے دبوچتے ہیں، پکڑتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اپنے گرفت میں لینے کے بعد کہتے ہیں پڑھ، یہ قرآن بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جس امت کی کتاب دنیا کے سب کتابوں میں اعلیٰ ترین کتاب ہے، جو کتاب جب سے نازل ہوئی قیامت تک حرف بحرف زیر سرد تغیر رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے، اس کتاب کی بھی اگر شروعات ہوئی ہے تو لفظ اقرا سے پڑھ، اے امتو ملک نہ بناؤ، پڑھو۔ جس کو لوگوں نے ہمارے گہر میں اس کو مشعل راہ بنایا ہے، ہمارا دیندار ایماندار مسلمانوں کے گھر میں جنم لینے کے بعد قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، بڑے بڑے ہندو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج جو علم کی تعلیم کی جو مہم چلائی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے، انہوں نے بھی اسی قرآن سے سیکھا ہے کہ تعلیم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ انہوں نے سماج کے بچوں کو، اپنے اسٹیٹ، اپنے ریاست کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے طرح طرح کی مہم چلاتے ہیں، مفت کتابیں تقسیم کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، لباس کا پیسہ دیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے ریاست کے لوگ تعلیم یافتہ ہو تو ہمارا ریاست پروگریس کرے گا، ترقی یافتہ کہلائے گا۔ اتنی کوششیں ہو رہی سرکار کی طرف سے کہ ہمارے ریاست کے لوگ کوئی ان پڑھ نہ رہے، انگوٹھا چھاپ نہ رہے، یہ ہماری سرکاری کوشش کر رہی ہے۔ لیکن افسوس، جس امت کی کتاب نازل ہو، اب اس کتاب کا پہلا حرف پڑھنے اور تعلیم کے متعلق ہو، آج امت کا یہ حال ہے کہ جتنی مہمیں چلائی جائے، تعلیم کی اہمیت و افادیت کو بتایا جائے، تعلیم کے سلسلے میں تقریریں کی جائے، صرف اور صرف یہ ایک رسم بن کر رہ گیا ہے، عمل نام کا کوئی چیز ہے نہیں۔ مسلمانوں، تعلیم کی افادیت اور اہمیت آپ اس بات سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی میدان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی لڑی گئی، 70 کافر شہید ہوئے،
70 काफिर मारे गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जिन 70 सहाबाओं को कैद कर लिया था, उनको तरह तरह की फिदिया लेकर छोड़ दिए गए। उनमें एक मुअल्लिम थे जो इल्म वाला था, लोगों को तालीम से आरास्ता कर सकते थे। जब उनकी बारी आई, हालांकि ये जानते थे कि इनको अगर छोड़ दिया जाए, पता नहीं कि फिर से अपनी साजिश से करके हम पर दोबारा हमला कर सकता है, दोबारा वार कर सकता है, जिससे हमारे इस्लाम को खतरा पहुंच सकता है। इस अंदेशे के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि तुम तालीम याफ्ता हो, तुम जानते हो, इल्म वाला हो, तुम जो इल्म जानते हो तुम हमारे साथियों को सिखा दो, उसके बदले में तुमको छोड़ दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ऐसे ही इल्म के बदले में छोड़ दिया जाएगा। ये तो इल्म की अहमियत है। इल्म की अहमियत और इफादियत के बारे में मैं आपको लेके चलूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जेल में डाल दिया गया, उनमें 2 कैदी थे जिन्होंने ख्वाब देखा, उन ख्वाब की ताबीर बताई और ये दोनों रिहा हो गए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खबर भेजी कि तुम बादशाह को इस बारे में बता देना। इन दोनों ने भूल दिया। कुछ दिनों के बाद बादशाह खुद ख्वाब देख रहे हैं कि 7 मोटी गाय को 7 पतली गाय खा जा रहा है और 7 मोटी सीस बाली को 7 पतली सीस बाली उसको खाया जा रहा है। बादशाह परेशान हो गए। इस ख्वाब की ताबीर बताए आपको। लोगों को जमा किया गया कि इस ख्वाब की ताबीर बताओ, मैंने ये ख्वाब देखा है। वो दोनों जो जेल से रिहा होकर आए थे, उन्हें याद आई कि मैं जिस जेल में रहता था वहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो ख्वाब की ताबीर बताए थे। उन्होंने बादशाह के सामने हाजिर होकर कहा कि मुझे इजाजत हो, मैं जेल खाने में जाऊंगा, कैद खाने में जाऊंगा। वहां एक कैदी है जिस ख्वाब की ताबीर बता सकता है। चुनांच वहां जब जेल खाने में पहुंचे, ख्वाब का तज़किरा हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर बताए कि तुम मुसलसल 7 साल खेती करोगे और अपने खेती में से, अपने फसल में से तुम उतना ही तैयार करोगे, बाली से निकालोगे, फसल को दौनी करोगे जितना तुमको खाने की जरूरत है। बाकी अपने फसल को उस बाली के अंदर, उसके मूंचे के अंदर रहने देना, उसको दौनी नहीं करना, तैयार नहीं करना। 7 साल के बाद कहत साली आएगी और फिर लोग खाने को तरसेंगे, तब इस फसल को दौनी करते जाना है, खाते जाना है। जब ये ख्वाब की ताबीर बता दिए, बादशाह नामदार ने उसको बरी कर दिया कि और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से आजाद करके लाए और कह दिए कि तुम हमारे अमानतदार हो, तुम हमारे अच्छे रहनुमा हो, अच्छे पेशवा हो। इस जगह में अगर काम आई, इल्म की काम आई। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये इल्म नहीं जानते तो वो जेल में सड़ जाते थे। उस जमाने की बादशाह की बीवी ने इल्जाम लगाकर उसको जेल खाना कैद करा दिया। मैं इस वाक़े की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं इल्म की इफादियत बता रहा हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर बता दिए, उन्हें छोड़ दिया गया। और तो आओ, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुनिया कायम करना हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से मशवरा करते हैं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन में हमारा नायब बनाने वाला हूँ। बताओ इस मामले में तुम क्या राय पेश करते हो? कहते क्यों? ताकि वो हमारी इबादतें करेंगे। फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, हम तो हर वक्त तेरी इबादत करते हैं, क्या ये काफी नहीं है? इसको पैदा न करे, ये सभी में जाएगा, बिगाड़ पैदा करेगा, फसाद करेगा, ये तो किसी की जमीन दबाएगी, भाई भाई पे चढ़ाई करेगा, एक दूसरे पर हमला करेगा। ऐसे फसादी को अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा मत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते, मुझे मशवरा लेना था, जानकारी देने की मैंने जानकारी दे दिया, अब मैं पैदा करके रहूंगा।
حضرت آدم علیہ السلام کو بنائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. یہ آدم کس کو کھمبا کہتے ہیں، آدم کس کو لاٹھی کہتے ہیں. اے آدم یہ جو چل رہا ہے یہ پنکھا ہے، یہ جو چل رہا ہے یہ بم ہے، یہ جو دبایا جاتا ہے یہ بٹن ہے. جو بھی ضروریات کی چیز اس زمانے میں تھی اللہ رب العالمین نے آدم کو کے نام سکھا دی. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں پر پیش کیا گیا. اے فرشتے تم ہم کو روکتے ہو کہ تم آدم کو مت پیدا کرو، یہ زمین میں بگاڑ فساد پیدا کرے گا، تو تم یہ بتاؤ کہ فرشت کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. فرشتوں کو تو پتہ نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا. حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام فٹافٹ بولتے یہ تو کھمبا ہے، یہ پنکھا ہے، یہ لوٹا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تمام فرشتوں کے سامنے آدم کی فوقیت اگر ظاہر ہوئی تو یہ بھی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا تمام فرشتوں کو. جب آدم اتنے بڑے علم والے ہیں، اب تم لوگ جاہل ہو، تمہیں پتا نہیں ہے، اور آدم ہر چیز کا نام بتا دیا، تم نے سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلھم، تمام کے تمام فرشتے نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس سجدہ نہیں. ان کے سجدے سے انکار کر دیا. مجھے بتانا یہ ہے یہاں پہ علم کی افادیت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سارے چیزوں کے نام بتا دیے تو تمام فرشتے جو تمام مخلوقات میں سارے مخلوقات میں فرشتے افضل ہیں، ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے آدم کو سجدہ، آدم کو سجدہ کریں. لیکن آج جس امت کی کتاب جو افضل ترین کتاب، جس کتاب کے حکم یہ کرو بسم ربک الذی خلق، اور اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، بچے بچیاں سب پر دین کا تعلیم فرض ہے. کئی مرتبہ اس تعلیم کے بارے میں بتائی جاتی ہے. افسوس مجھے یہ پتا نہیں چل رہا کہ میں جب تعلیم کے بارے میں، مکتب کے بارے میں، مدارس کے بارے میں بولتا ہوں، شاید سامعین کو یہ سمجھ میں آتا ہے اس کو لایا مدرسہ چلائے گا، پیسہ اس کو ملے گا، بلڈنگیں یہ بنائیں گی، زمین یہ خریدے گا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے درد ہے اپنے سماج کے بچوں سے، اپنے سماج سے. آج کا جو سماج ہے یہ لائن کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے طریقے کی گناہیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ ماں کو کیسے بولنا چاہیے، باپ کا احترام کس طرح کیا جائے، بڑوں کی عزت کیسے ہونی چاہیے، چھوٹوں سے کیسے پیش آنا چاہیے، بیویوں کے ساتھ کون سا معاملات ہونا چاہیے، ہمیں رات کو پتہ نہیں ہے. اور آئے دن کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی پنچیتی ہوتی رہتی اس معاملے پہ. ہمارے بیٹے نے ہمیں خطرناک جملہ کہہ دیا ہے، اس کی پنچیتی ہمیں چاہیے. اس طرح کی پنچیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا تھا. ایک بار اس طرح کا میٹر آیا، معاملہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو پڑھایا، کہ نہیں، وہ تم کو جو بھی کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، گالی دیتا ہے، ٹھیک کرتا ہے. آج ہمارے رات کے بچے اگر ہمارے فرمانبردار نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، اپنے بچے، اور ہمارے بچے نہیں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ.
تعلیم کی اہمیت جس نے جانا، جس نے پہچانا، اس نے اپنے تن کے کپڑے بھی بیچ کر قوم کی ترقی کے لیے لگایا۔ آپ نے سنا ہوگا شاعر اسلام عمران پرتاپڑی جب ایک گاؤں گئے ہماری اس دیہات کی طرح کر دیہات میں، انہوں نے پایا کہ کوئی بچوں کو نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ چلنے کی تمیز ہے، نہ بیٹھنے کی تمیز ہے۔ اس نے اپنے کلام کے دوران کہا کہ اس گاؤں کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا، مکے کی چائے کی زندگی یاد آ گئی۔ اگر اس سماج کے لوگ تیار ہو، اس علاقے کی ایک کٹھے زمین کی جتنا پیسہ لگے گا، اگر 5 تو 5 لاکھ، 10 تو 10 لاکھ، میں دوں گا ایک کٹھا نام، عمران پرتاپڑی خرید کر دان کرے گا اور ایک اسکول چلے گا، اس اسکول کا ایک ٹیچر کرتا تھا میں ادا کروں گا۔ آج سے 5 سال پہلے انہوں نے زمین خرید کر ایک اسکول بنائی۔ اس گاؤں کے چھوٹا چھوٹا بچہ ہونہار بننے لگا۔ لیکن جب اس سماج میں کوئی تعلیمی ادارہ کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیں اپنا مطلب نکال کر لوگ اپنے گال بنائے رکھے رہتے ہیں۔ اس میں فائدہ تو ہمارا نہیں ہے، ہمیں کیا مطلب ہے، انہوں نے کیا بنا کھولا ہے۔ مجھے درد ہے اپنے قوم سے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دین نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ درہم اور دینار کے وارث نہیں ہے، یہ علم کے وارث ہیں۔ عالم کی فضیلت آپ کو کیسی ہے پتہ ہے؟ ایک عالم اور ایک جاہل آدمی سے کیا فرق آپ کو پتا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی پرہیزگار، انہیں بہکانے کے لیے شیطان آسمان کے اوپر جب تہجد کی نماز میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں مشغول ہے اور آسمان کے اوپر ایک گولائی سے چمک روشنی آئی، اب روشنی سے آواز آئی عبد القادر جیلانی تمہارا سارا گناہ معاف ہو جائے گا، نماز چھوڑ دو، اب تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی چونکہ بہت عالم دانا انسان تھے، انہوں نے کہہ دیا اے مکار فریب شیطان ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تب بھی وہ نماز نہیں چھوڑے تھے، تم ہم کو بہکانے آئے ہو تو تمہاری نماز معاف ہے۔ یہ عالم علم کی وجہ سے انہوں نے شیطان کو مکار دیا، شیطان اپنے فریب میں کامیاب نہ ہو سکا، وہ واپس چلا اسی رات کو ایک عابد کے پاس چلا جاتا ہے جو جاہل ہے لیکن عابد ہے۔ انہوں نے جا کے کہا ایک گھوڑے لے کر آگے آگے عابد صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تہجد میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے مراق ہے، آپ کی عبادت سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ آپ کو معراج لے کے جائے گا، آپ اس مراق میں بیٹھو۔ یہ عابد چونکہ اس کو علم سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معراج کس کو ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اتنی بڑی فضیلت جب اللہ نے مجھے معراج بلایا ہے، فوراً تہجد چھوڑ کر اس براق میں بیٹھ گئے، شیطان کی براق میں، اور اس سال کی جتنی جگہ سے کوڑے دان میں ڈالا جاتا تھا پیکانہ لے جا کر لوگ نگر نگم میں ڈال دیتے ہیں، جا کے اس گھوڑے لے جا کر اس نگر نگم میں اس کو گرا دیا۔ شیطان اس عابد کو بہکانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد وہی شیطان پھر تعلیم کے پاس جاتا ہے، وہی براق لے کر کہے تم کہاں جا رہے ہو رات کو؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے براق ایک گھوڑا ہے، اس پہ سوار ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تم سے منافقتی مانگا ہے۔ اس آدمی نے کہا شیطان یہ معراج صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے، کسی نبی کو نہیں، اور کبھی دوبارہ ہونے والا نہیں۔ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک عالم اپنے اعمال کو بچانے کے ساتھ ساتھ ایک ماحول اور ایک سماج کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک عابد اگر کوشش بھی کرے تو خود بچ سکتا ہے لیکن سماج کو بچا نہیں سکتا۔ ہمارا دنیا کمانے میں اتنے مہو ہو چکے ہیں کہ اپنے اپنے بچے کو ہم 5 کر دیے ہیں۔ کسی افسر جب ایک ضلع لیول پر ایک افسر بنا تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے افسر ہیں، آپ کے والد صاحب کو بلاؤ، ان سے ملاقات کرنی ضروری ہے۔ ہم لوگ ملاقات کریں گے۔
تو ان کے والد صاحب بہت تنگدست حالت میں غریبی میں اپنے بیٹے کو پڑھائے ہیں. بیٹے اپنی قابلیت کی وجہ سے ڈسٹرکٹ میں کوئی افسر بنا ہے اور باپ عام حالت میں دیہاتی کٹر دیہاتی ایک لنگی اور ایک گمچھے اور بدن میں کرتا ڈھنگا نہیں ہے. چلے گئے کھڑے ہیں. آگے میں نے کہا کہ آپ کے ابا جان کو بلاؤ, ان سے ملاقات کرنا ضروری, آپ نے بلایا نہیں. میرے والد صاحب نے کہتے یہی میرے والد صاحب ہیں. تمہارے باپ پر لعنت ہو, کچھ پڑھا نہیں ہے. جب وہ افسر کھڑے ہو جاتے کہتے کہ نہیں, یہ آپ غلط بول رہے ہیں. اللہ کی رحمت میرے باپ پر ہو جو مجھے پڑھایا ہے, اور لعنت اگر میرے دادا پر ہو تو میرے دادا کو میرے باپ کو نہیں پڑھایا. اگر ہمیں آپ کو ہمارے گارجنز, والد محترم, یہ ہمارے جو بھی گارجنز رہے ہوں, اگر نہیں پڑھائے ہوں, اللہ رب العالمین کے پچھلے گناہ کو معاف کرے. لیکن آپ جو گارجن اس مسجد کے اندر موجود ہیں, میں آپ کو خطبہ رسول میں چڑھ کر اسی آرام سے بولنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ پاراستہ ضرور کریں. اگر مجھ سے دشمنی ہے, میری بات آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے, ہمارے گھر میں نہ ڈال کر اور بہت سارے ادارے اس میں ڈالیں. گاؤں کے اسکول 6 ٹیچر تنخواہ سرکار کی کھاتی ہے اور کرسی توڑ کر گھر چلی جاتی ہے. صرف اس گاؤں میں بچے صرف 200 کا ایڈمیشن ہے, جبکہ ہمارے گاؤں میں بچے 700-800 بچے ہیں. 200 کا ایڈمیشن ہے, حاضری 20 اور 30. ہمارا کیا کریں؟ اپنے آپ کو ترقی زمانے کا آدمی کہتا ہے. اگر آپ نے آپ کو اس زمانے میں اس سرکار کو کچھ حصہ بنانا چاہتے ہیں اپنے اولاد کو, تو اپنے اولاد کو صبح سے لے کے شام تک کسی کھیل کے میدان میں نہ چھوڑ کر, اپنے گھر کے اپنے آنکھوں کے سامنے نہ چھوڑ کر, اس کو کسی اسکول, کسی مدرسے, کسی تنظیم کے ساتھ جوڑ کر اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ پاراستہ ضرور کرے. میرے پیارے میرے بزرگوں دوستوں, ورنہ ایسا پلان جو بنے گا آپ کی اولاد آج کے جوان کو کسی طرح اپنی والد محترم کو پہچان لیں اور کہہ رہے کہ میرا باپ ہے, کبھی کفن کا کپڑا دینے کے لیے تیار ہے, ایسا بتانے والا ہے. اپنی اولاد کا اگر اس طرح کی ملک کر دیں گے تو ہماری اولاد, ہم مر کر بستر پہ جائیں گے, لیکن ہمیں لے جانے والا اسلام کے طریقے پر نہیں ہوگا. جس طرح سے غیر کے لوگ اپنے رسم سے ادا کرتے ہیں, اسی طرح سے ہمیں بھی جلایا جائے گا, ہمیں بھی دفنایا نہیں جائے گا, دفنایا نہیں جائے گا. اس موڑ پر ہماری طرف پہنچ چکا ہے, ہماری قوم پہنچ چکا ہے. وقت ختم ہے. علم والا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس پر گھنٹوں بولنے سے کم پڑ جائے گا, لیکن میں آخر میں پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کریں, ایک وقت کا کھانا کم کھائے. اپنے بچوں کو اگر نہیں جاتا خود سے جا کر اسکول میں بھیجے, مدرسے میں بھیجے. تعلیم کا انتظام, تعلیم گاہ کا انتظام نہیں تھا, اب ہو گیا ہے. صبح صبح دینی علم حاصل کرنے کے بعد اسے دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے, اس سرکار کے سسٹم کا حصہ بننے کے لیے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں اور کوچنگ لگائیں. آپ یہ فرض کر لیں اپنے اوپر, اگر میں مہینے میں 5000 کماتا ہوں تو 1500 روپیہ میں اپنی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کے پیچھے خرچ کروں گا. تو آپ اس سرکار کے سسٹم کا حصہ بن پائیں گے. ورنہ سرکار ایک جیسے آپ ہمارے دروازے پہ کتے آ جاتے ہیں تو کتے کو دورہ دورہ کر مارتے ہیں, تو سرکار ہمیں آپ کو بھی دورہ دورہ کر مارے گی. ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. صرف اس وقت اللہ اللہ کہہ کر ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے مرنے کے ٹائم میں, اور آخر وقت میں صرف اللہ اللہ کہے گا, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. آخر میں دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دینی اور دنیاوی علم کی حفاظت اور اہمیت کو سمجھ کر اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ پاراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیے آمین. ہم ہر بچوں کو, ہمارے پاس 5 بچے ہیں, 5 بچوں کو مدرسہ بھیجے, مدرسہ سے واپس آئے, اسکول بھیجے, 4 بجے تک کنٹینیو, 9 سے 3 بجے تک اسکول ہے, اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالے. ضرور آپ کا بچہ کچھ نہ کچھ سیکھے گا, اس کی کوشش کرے.
हमारे लिए सरकार कितनी तनख्वाहें देती है, हमसे काम कर, हमारे तेल महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सब हम खरीदते हैं और ये पैसा जमा होता है सरकार में, और यही हमारे पैसे लगाकर सरकार की तनख्वाहें खाकर मास्टर अपनी बिल्डिंगें ठोक रही है और हमारे बच्चे यूं डंडा घूम रहा है। इस तरह की तमाम बुरी माहौलियत से हम लोगों को नजात करना और अपने बच्चों को जरूर मदरसा स्कूल भेजे। इस तरह के हम तमाम का अदा करना। आलमीन हमारा समाज बहुत खराब हो चुका है, अल्लाह हमारे समाज को सुधारने की तौफीक अता करना। आलमीन मदरसे खोलकर लोगों को बुलाना पड़ता है, कैसा जमाना आ गया। पहले तो होता था लोग उस्ताद को ढूंढते थे, उस्ताद के घर जाकर बच्चे के गार्जियन पैर पकड़ते थे, हाथ पकड़ते थे, हमारे बच्चों को तालीम दे दीजिए, हमारे बच्चों को तालीम दे दीजिए। ये कयामत की निशानी है कि हम जैसे आलिम को और की जाहिल की जाकर उसको बोलना पड़ता है कि आप अपने बच्चों को हमारे ऐसा ना करें। हम अपनी जिम्मेदारी को खुद समझे और अपने बच्चों को जरूर भी जरूर दीन इल्म की मदरसा भेजें। और जो माल वाले हैं, अल्लाह ने जिसको नवाजा है वो अपनी इस दीन की इसाअत में, दीन के फैलाने में जरूर उसकी मदद करें, उसकी ताउन करें। और उसका ताउन करने का ये शक्ल है, चार वो मदरसा चलाए ताकि तभी जाकर दीन फैल सकता है और दीन मुकम्मल हो सकता है। बिना मदरसे का दीन मुकम्मल नहीं हो सकता है। हम तमाम लोगों को इस दीन को रिसालत करने की जितनी हिमायत हो सके तमाम मदद और ताउन की करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।